اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے جس میں کہ امام رضا امام محمد باقر علیہ السلام سے مشورت کی گئی جب اسلامی ممالک میں چاہتے تھے کہ سکہ بنائے۔ امام باقر علیہ السلام سے جب پہلی بار اسلامی مملکت میں سکہ ڈھالا گیا تو امام محمد باقر سے مشورہ لیا گیا، کیونکہ اس وقت جو سکے بنتے تھے وہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ باہر بنتے تھے، یعنی اسلامی ممالک میں نہیں بنتے تھے۔ تو حضرت سے پوچھا گیا کیا لکھیں سکے کے اوپر؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک طرف سکے کے تاریخ اور کہاں یہ حق کیا گیا یا اور دوسری طرف کسی آیت کو کہا۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ یہ تو ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا، مرد عورت اور مسلمان غیر مسلمان، آیت قرآنی اس پہ۔ تو اس روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ منتشر ہو جائے نام اللہ اور رسول کا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کے ٹکراؤ میں کہ ایک طرف نجاست و طہارت کا مسئلہ ہے، ایک طرف نام خدا کے منتشر ہونے کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر وہ اہم تر ہے نام کا منتشر ہونا۔ ہاں، جو متوجہ ہے کہ مثال کے طور پر مسلمان ہے، جانتا ہے کہ بغیر وضو کے نہیں چھونا، اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی جو لوگ نہیں جانتے یا بچے ہیں یا جانتے ہی نہیں ہیں یا غیر مسلم ہیں، کیونکہ آپس میں ٹکراؤ ہے، لہٰذا کہ اس کو اگر ہم اہانت سمجھیں، اور دوسری طرف ایک یہ نام پھیلے گا، یہ نام ہر طرف پھیلے گا لوگوں کے درمیان، تو وہ اہم تر ہے نام پھیلنا۔ ہاں، انسان کو خود، یعنی ایک مسلمان کو، مومن کو خود ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی توہین ہو، خود نہ کرے۔ لہٰذا اب اس طرح کے جو اب آج کل مثال میں کاغذ پہ کوئی چیز مل جائے یا مثال کے طور پر کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ خود انسان اس کو احتیاط کرے یا دفن کر دے یا صحرا دے یا پانی میں ڈال دے۔ دیکھیے، وارث کے اوپر خود واجب نہیں کہ خود کچھ سے دیں۔ روایت کے لحاظ متعدد روایات ہیں اور اجماع بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں امام المسلمین کے اوپر کی ذمہ داری ہے، جو بیت المال جس کے ہاتھ میں اس کی ذمہ داری، اگر وہ نہیں ہے دے تو پھر اس کا گناہ اس کی ذمہ داری، اس کی گردن پہ ہے وہ گناہ۔ نہیں، کسی بھی وجہ سے اگر اس نے نہیں دے تو پھر کسی اور پہ نہیں ہے۔ اب اگر تھوڑا سا پیسہ ہے، حق الناس اور حق خدا میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، غالباً فقہا نے کہا کہ حق الناس مقدم ہے اس موارد میں۔ اب علمی بحث کے عنوان سے ایک اس پہ مباحثہ ہے، بحث ہے کہ بعض روایات پہ حق اللہ مقدم ہے، تو اس بنا کے اوپر یا اس دلیل کے ساتھ اگر اس طرح سے تو دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا، وہاں پر تو اختیار آ جائے گا، جو چاہے کرے۔ یہ ہو گیا علمی بحث۔ لیکن اگر مقام فتویٰ میں دیکھیں تو علماء نے کہا کہ حق الناس مقدم ہے، لوگوں کا حق مقدم ہے حق اللہ پر ادا کرنے میں۔ ہاں، حج کا مسئلہ الگ ہے، حج مقدم ہے باقی تمام چیزوں پہ کیونکہ دلیل ہے ہمارے پاس۔
نماز اور روزے کے لیے دلیل نہیں ہے کہ حد بندے ہیں. ہاں اگر اسے وصیت کی ہے اپنی نماز روزے کے لیے تو 1/7 مال سے 1/3 مال سے وصیت پر عمل کرتے ہوئے دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. نعم ببخشید. نعم كلش زين ما يخالف بس دیکھیے اللہ کا نام ہو یا آیت قرآن ہو، اس کا اسماء الله الحسنى هذا ما يجوز مسه بدون طهارة. اما اسماء تو المعصومين احتياط استحباب اس کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا، لیکن آئمہ میں احتیاط واجب کی یا احتیاط مستحب کی بنا پر ہے، لہٰذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں کر سکا تو کوئی حرج نہیں ہے. بله دیکھیے اجماع کے معنی، اجماع کے معنی اجماع کا مطلب کیا یہ ہے کہ سب قبول کر. تسالم کا مطلب یہ ہے کہ سب کو قبول ہے لیکن اس حد تک نہیں کہ سب کے سب. اجماع یہ کہ سب نے قبول کیا ہے. تسالم میں بھی سب ہیں لیکن کچھ کم ہیں یا کچھ مخالف نہیں ہیں. مواردی که میگن مخالف ندیدیم، این هم یک نوع اجماع اما سبکتره. ان کے مراتب ہیں، مرتبه اخفه. بہت سے مسائل ہیں، بین السجدتین، جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا روایت نہیں ہے لیکن اجماع ہے علماء. اجماع کہ جلسے بین السجدتین در نماز واجب بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ظاہراً دلیلش فقط اجماع، روایت نداره، حتی روایت ضعیف. نعم. الله يجزي ما يخالف. الله عز خداوند عالم يجازي عباده بعد اپنے بندوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی. جو اس کو دنیا میں نہیں دیا آخرت میں بھی دے گا، یا دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا. حکم الشرعي ماكو حکم شرعي. مثال کے طور پر ایک شخص حتى إذا مو كافر وسوف شيء ونفع الناس، حکم شرعی الزامی كواجب لا ماكو، يعني ماكو دلیل. کہ جب ہمیں دلیل ہمیں یا تو قرآن سے ملے گی یا اہل بیت سے ملے گی. جب دلیل نہیں ہے تو ہم کچھ حکم شرعی مرتب نہیں کر سکتے، واجب کا یا حرام کا. دیکھیے اللہ کی رحمت ہر چیز پر ہے. وسعت كل شيء، هذا هم شيء. بلی. نعم. اي اذا لحم ماكو ما يخالف. دیکھیے ہر چیز حلال ہے كله حلال یا چربی اس کی یہ نہیں، وہ حلال نہیں ہے مگر جب تک ذبح اسلامی نہ ہو. الثلاثة لا، من بلاد غير الإسلام ما يجوز. نعم. وعليكم السلام. أي 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 أي. دیکھیے اگر وہ قاصر تھا یعنی مستضعف ہو، یعنی اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا تھا یا متوجہ نہیں تھا، بہت بھولا انسان تھا، اس کے اوپر کچھ نہیں، یا اس کا یوم قیامت امتحان ہوگا. اما یوم القیامہ او
امتحان لیا جائے گا، یا اللہ اس کو مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر مقصر ہے، تقصیر ہے اس کی، جانتا تھا اور اس نے تلاش نہیں کی، یا متوجہ تھا لیکن پھر بھی جستجو نہیں کی، لازم يبحث شنو تكليفه، ليش جاي لهالدنيا، وين دا يروح، ومع ذلك ما اعتنى، يسموه اگر مقصر. مقصر ہے تو پھر اس کو عقاب کا مستحق ہو جائے گا۔ يستحق العقاب. نعم. أي. هذا العفو ألا يستلزم هناك شيء حتى يحفظ الله، ما نريد نقول ذنب أو خطأ. حديث شريف أكو نزل القرآن قرآن میں، حدیث میں ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں اس طرح سے ہیں کہ تم سے کہی گئی ہیں لیکن اس سے مراد دوسرے کو سنانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے سوال اس لیے کرتے ہیں، اپنے کسی عزیز سے سوال کرتے ہیں تاکہ دوسرا متوجہ ہو جائے۔ مو مطلوب عند الله عز وجل. هذا في اور یہ قرآن میں بہت جگہ پر ہے، بالعشرات اكو، هاي واحدة منها الآية اللي قرأت عفى الله عنك لما أذنت لهم. قرآن اس ان طرح سے نازل ہوا ہے کہ تم سے کہا جائے تاکہ دوسرے سنیں، یہ روایت میں موجود ہے باقاعدہ۔ اب دیکھیں ہمارے پاس روایات ہیں، آیات ہیں جو دلالت کر رہی ہیں 100% عصمت کے اوپر ان افراد کی۔ تو عصمت اگر جہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ عصمت تو نہیں، عصمت تو مسلم ہے، تو ہم اس کو معنی کسی دوسرے معنی میں تعویل کریں گے۔ بله. روایات زیاد داره. همین وقتی که نمیدن لا یطوع حق امرئ مسلم، چند تا روایت داره، یکیشم اینه، یک مسلمونی که جنگ جمل میں دیکھیں، صفین میں دیکھیں، مقدور شده، مثل قصه خود جنگ جمل بود یا صفین بود که دشمنا فرار میکردن، خوردن به یک زن کہ دشمن فرار کر رہا تھا، وہ خودشو بچهش امیرالمومنین دیگه اور دشمن بھاگ رہے تھے، ان میں سے کوئی ایک ٹکرا گیا، ایک خاتون سے جو حاملہ تھی وہ مر گئی یا اس کے بچہ سخت ہو گیا، تو امیر المومنین کی فوج نے نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیت دی، اس کی دیت دی، جبکہ امیر المومنین کے لشکر نے نہیں کیا تھا یہ عمل۔ تو اس روایت میں کہ جو حاکم اسلامی اگر نہ دے اس کے اوپر اس کی گردن پر رہے گا، چاہے امیر المومنین جیسا عادل امام ہو، چاہے غاصب امام ہو، جس کے پاس حکومت ہے، بیت المال ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ حق کسی پامال نشه. اگر کسی کشته شد به وسیله یه نفر و اون نداره بده، یا به وسیله جماعتی که اونا معلوم کدومشونن، مثال کے طور کے اوپر کشته شدن اگر کسی کوئی نہ ہو، دینے والا نہ ہو، تو کیا یہ گردن پر سے اتر جائے گا؟ نہیں، گردن پہ باقی رہے گا، تو امام المسلمین کی ذمہ داری ہے۔ لہذا روایت میں تو اگر اس نے نہیں دیا، مسلمانوں کے رہنما نے نہیں دیا، جو کنٹرول کر رہا ہے بیت المال کو، اس کی گردن پہ، یہ امام غیر عادل کے لیے، عادل امام تو ایسی کام نہیں کرے گا۔ امام غیر عادل نه ولایت نداره، اما این مورد رو باید بده، مثل آدمی که عمدن دیکھیے اس انسان کی طرح ہے
جو غصبی مکان میں چلا گیا اب باہر آنا بھی تصرف غصبی کر رہا ہے وہ، لیکن واجب ہے اس پہ باہر نکلنا. یعنی یجوز باشه حاکم جائر، نه این دلیل دلالت نمیکنه برای اینکه این دادنه که واجبه. یہ دلیل نہیں ہے کہ حاکم شرع جو ظلم کے ذریعے سے حکومت پہ پہنچا ہے اس کا دینا اس کی حکومت کو مشروع کر دے گا، ایسا نہیں ہے. یہ جابر ہے، یہ ظالم ہے، اس کی ذمہ داری ہے دینا، چونکہ بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ دینا اس کو بری ذمہ نہیں کرے گا. میدونم این آخه ظواهر حجته. ایک دیکھیے دلیل یہ کہ امام جائر جو بھی تصرف کرے وہ حرام ہے. یکی دیگه باید از بیت المال امام جائر اینو بده. وقتی بذار که با هم بذارید اس روایت کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر واجب ہے دینا، لیکن اس دینے کا واجب ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ واقعا حق رکھتا ہے حکومت کرنے کا. یعنی کافی نہیں در این جیسے کوئی انسان جان بوجھ کے غصبی جگہ چلا جائے، یہ جو باہر نکلے گا جتنی دیر قصب میں رہے گا تو جو حرام کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس کو باہر آنا ہے ولو حرام کے مبتلا ہو کر. بله نه همین بله، یعنی اگه نده وقتی که داد اسم این گناہ کہ اس نے حق ادا نہیں کیا، یہ گناہ اس کی گردن پہ نہیں، باقی جو گناہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. بله اسمش تصرف هست. نگفتن با تو. ببینید اینو فقها دارن جواهر غیر جواهر. حضرت یک کبرای کلی گفتن که صحیحه، امر واقعی، امر واقعی یک مصداق داشته خود امر میں تقیہ نہیں تھا، مصداق بوده نه در امر کلی، لہذا نفرمودن امر با توست. الامر الی الامیر. حضرت نے فرمایا کہ جو حکم ہے وہ امیر واقعی کے اوپر ہے. فقہا جانتے ہیں اس مسئلے کو، اینو فقہا دارن. بله یعنی تقریر فرمودن، تقریر برای غصب اونا نکردن، برای کسایی که تو این مغصوبا رد میشن. دیکھیے ان کے لیے جنہوں نے غصب کیا ان کے لیے بات نہیں ہو رہی، جنہوں جو وہاں سے اس غصب میں سے گزرتے ہیں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو عقاب ہوگا. چه اشکال داره؟ اینو عروه داره، صاحب عروه گفته، البته محل بحثه، بعضی هم حاشیه کردن. همین، فقط همینه. حالا یه بحث خلاصه اصل تصرف، یعنی اگر فرض کنید خیابون این آواز کردن، یه مسجدی یا خونه کسی رو خراب کردن، وقت من و شما اینجور نیست که این وقتی میدونیم اینجا مسجد بوده، اینجا خونه زید بوده، برای ما جایز نباشه عبور کنیم. این مقدارش مسلمه. دیکھیے اگر میں معلوم ہو کہ یہ جگہ غصبی ہے اور ہر طرح سے میں معلوم ہو اطمینان تو پھر اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. فقها پذیرفتن این را. بله میدونم یعنی مرسله است. بله دیگه مراسیل حاکم حکم الزامی یعنی جو واجب اور حرام کا حکم ہے اس میں تو یہ قابل قبول نہیں ہے روایت. نعم ای من خالف يجب تكفينه. دیکھیے
واجب ہے، کفائی ہے، تمام لوگوں پہ ہے غسل دینا، واجب کفائی لیکن پانی دینا واجب نہیں ہے، یا کافور دینا یا یہ واجب نہیں ہے. السدر والكافور. هذا إذا یہ بھی امام المسلمین کی گردن پہ آئے گا. على امام المسلمین اذا ماكو امام المسلمین ماكو او ما ينطي او بالنسبه ماكو هالشكل يدفن هو يكفن في ملابسه. اشكال ماكو. اگر ممکن ہے تو اس کو اس کے لباس میں ہی کفن دے دیا جائے گا، وہی لباس اس کا کفن ہو جائے گا. خود دلیل نداره، عدم الدلیل. ببینید دیکھیے دلیل نے کہا ہے کہ تدفین اور تکفین واجب ہے، کفن اعطاء الکفن واجب از مستحبات. ها نخواسته بدون غسل دفن بشه در وقتی که آب هست. میدونم هرچی. دیکھیے تمام یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں سب بیت المال کی گردن پہ، تمام اینا بر بیت المال. یا جس کے ہاتھ میں وہ بیت المال نہیں دیتا، یا اینکه اون که دستش بیت المال نمیده. دلیل ہے ہمارے پاس کہ لوگ کفن دیں یا بذل کریں؟ نہیں ہے. کفن کنن عدم الدلیل. آخه مقدمش نیست. تکفین و تغسیل یعنی دیکھیے یہ ایسی چیز ہے جس کو قید بیان نہیں ہوئی ہے چیز مطوی ہے لیکن ذہن میں ہے. حج متوقف بر اینه. نه تغسیل. دیکھیے تغسیل کا مطلب ہے کہ غسل دینا، اب اس میں پانی دینا واجب نہیں ہے. آب بخره بده. مقدمه وجود نظر میں نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا جو اس بات کا قائل. لہذا من ندیدم احدی قائل باشه، یعنی از باب تأیید این عرض میکنم. وعلیکم السلام. شلون؟ ای اذا ما يدري وصار لا ما بي اشكال شيء. هذا المرزا النائني رحمه الله استاذ العشرات من المراجع. اس کو کچھ لوگوں نے بیان کیا اس مسئلے کو. اذا صدفه هالشكل صار مثل فد واحد اللي راح سبح وما كان يدري والصدفه صار غرق، هذا مو مسؤول. اذا مو عمدا مسوي مو مسؤول، ما يخالف. لا نعم تفضلوا. شلون؟ اي فلوس. اگر پیسے جو ہیں حرام سے لیے جائیں تو حرام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے کام کیا ہے، تجارت کی ہے، خود سے محنت کر کے حاصل کیا، کوئی حرج نہیں ہے. كسب تجارة شيء لا حلال ما يخالف. بله تیممش میدن. دیکھیں اگر کوئی شہید ہو جائے تو جو اس کے لباس ہے اسی کفن ہے. همون لباسش کفنش میکنن اگه لباس برشه. اگر کفن نہ ہو تو کیا نیست؟ آیا واجب بذل کفن؟ واجب ہے کیا؟ پولیه واجب بذل پول. یہ کام ہونا چاہیے. کاپور و صدر و اینا این باید این کار انجام بشه اگر ایناش هست. وقت عدم الدلیله. آره خب معلوم وقت واجبه میدون.
عظیم ترین مستحبات میں سے. دیکھیے وجوب کے لیے میں دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. دلیل میخواد، وجوب الزام دلیل میخواد. تغسیل کے میت کہیے، این کلمه غسل رو بردارید بگید تغسیل غسل دینا واجب ہے، اونی که دلیل کفن پہنانا واجب ہے، دادن واجب دفن کرنا واجب ہے، کفن کردن واجبه، دفن کردن واجبه. لیکن یہ کہ واجب ہو کہ بذل کفن کرے یا بذل کچھ اور، تو اس پہ دلیل کچھ نہیں کہہ رہی. نه دلیل نداره. رفع ما لا یعلمون میگیرتش. در غسل جمعه هم لا اشکال در این که دیکھیے مستحبه. غسل تو اس کا قبول ہے لیکن واجب نماز سے نہیں ہو سکتی. لیکن مورد تاکید ہے یہ چیز، اس پہ واجب نہیں کہ پیسے دے کر غسل کرے یا پیسے دے کر خزانے میں کو حاصل کرے. شوفوا اللي وصب وصية ومات لو هو دیکھیے اسے وصیت کی ہو اور پیسہ دینا ہو تو ثلث سے مال سے، یعنی 1/3 مال سے جو اسے ترکہ چھوڑا اس سے دیا جائے گا. کربلا جانا ہے یا حج پہ جانا ہے اس سے دیا جائے گا. قال ادفنوني بالنجف الاشرف بكربلاء المقدسة. اگر میت کے پاس ہے پیسہ تو 1/3 سے اس پہ سے یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں جو بھی باقی ہے میت کے. ثلث مبلغ يعني ثلث ما تبقى من الميت يوفي بهذا واجب يسووه. ہاں اگر وہ مثال کے اوپر ورثہ کے پاس نہیں ہو سکا تو پھر ضروری نہیں کہ دیں. يستحب للورثة انه من عندهم ينطق. لا لا اذا موصي وعنده فلوس يودوه، لا الانسان يملك وصيته وين ما يدفنوه. اگر پیسے نہ ہوں وعنده فلوس يودوه او حتى فلوس تب بھی واجب ہے دفن کرنا. فلان مكان يدفنوني واجب، واجب يدفنوه هناك، واجب على الورثة ان يدفنوه. سلام عليكم. العفو. شلون؟ اي 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 کوشش کریں کہ اس کو راضی کریں اور پھر جائیں. ترضي وتروح، حاول. تمام مزارات جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، کیونکہ وہاں ملائک آتے ہیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مستحب ہے. الملائکہ تنزل وتروح وبرکات اكو يستحب. بلی نجف اشرف پہ روایت ہے کہ وہاں سوال و جواب نہیں ہے. اس سے نہیں پوچھا جائے گا من ربک من نبیک. اگر برا انسان ہوگا تو اس کی قبر وہاں سے ہٹا دی جائے گی، لیکن اگر صحیح اچھا انسان ہوگا تو اس کی قبر وہاں رہے گی اور وہیں سے وہ جنت میں داخل ہوگا. وفي كربلاء المقدسة ضغطة القبر ماكو، يعني ضغطة القبر كل اكو في حديث شريف. دیکھیے کربلا میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کیا، لیکن ہمارے پاس دلیل یہ کہ سوال نہ ہو. کربلا میں سوال ہے لیکن فشار قبر نہیں ہے. نجف میں فشار قبر ہے لیکن سوال و جواب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد.